بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو 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 ایوری ون. میرا نام صابرین عبدالصمد خان ہے اینڈ ہماری کل ہی بات ہوئی تھی. ہم نے ہمارا فرسٹ ویڈیو کل شوٹ کیا تھا اینڈ الحمد للہ سے دس ول بی مائی سیکنڈ ویڈیو. اور میرے پہلے ویڈیو پہ الحمد للہ سے ٹھیک ٹھاک ہی رسپانس رہے ہیں آپ لوگوں کے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہ سننا ضرور چاہیں گے. جیسے کہ میں نے کل بتایا یہ بک میں نے مدینہ سے لی تھی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ریڈ آؤٹ کرنا چاہوں گی. اس بک کے آخری صفحات پہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ الحمدللہ سے کافی استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں اینڈ ایسی مسنونی دعائیں، شارٹ دعائیں جو آپ، کیونکہ آپ عصر سے اور مغرب کے درمیان کوئی بھی نفلی ہی عبادتیں کر سکتے ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں نا کسی طرح کی ہم. تو اس دوران میں اس وقت کو آپ کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں وہ ایکچوئل میں ویسے کرتی ہوں. تو اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں کافی ساری مسنونی دعائیں ہیں جو آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہوں گی. تو دیکھیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیج نمبر 248 پہ ایسی دعائیں ہیں، ایسے اذکار ہیں اور اعمال ہیں جن کے بارے میں اجر عظیم وارد ہیں. مطلب بہت بڑا اللہ اس کا اجر دیتا ہے بندوں کو. تو وہ ایسی دعائیں، کون سی دعائیں ہیں جو ہم، ایسے کون سے اذکار ہیں جو دن میں یا رات میں یا دن بھر کے کسی بھی اوقات میں، کسی بھی پہر میں ہمیں پڑھنے چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے. فضیلت والے اذکار و اعمال ہیں اور حدیث سے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں اس کے ذریعے سے، جو حدیث کے ذریعے سے مینشن ہے کہ ہمیں اس کا اجر کیا ملے گا، وہ دونوں مینشن ہیں اس میں. اور الحمدللہ سے ایسے کافی صفحات پہ بہت ڈیٹیلنگ میں ہیں. تو اگر آپ 2-4 بھی پڑھتے ہیں تو آپ کو کافی ثواب مل جاتا ہے. تو جس میں سب سے پہلے ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اس کا جو اجر ہے وہ ہے جو شخص ایک دن میں 100 بار یہ پڑھ لے یا کہے گا تو اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا. اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے. اور اس دن شام تک شیطان کی حفاظت سے رہے گا اور کوئی بھی عمل اس سے بہتر نہ ہوگا یہ کہ اس عمل سے کوئی زیادہ، اس سے زیادہ عمل کرے. مطلب جب آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی جو اکاؤنٹ میں ہے 100 نیکی لکھ دی جاتی ہے، 100 نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہے اور 100 گناہ مٹائے بھی جا رہے ہیں. تو فور سپوز اگر آپ نے صبح میں پڑھی ہے تو لاسٹ ڈے کے 100 گناہ مٹ گئے. ہو سکتا ہے آپ نے دن میں 100 ہی گناہ کیے تھے، ہے نا، تو سب مٹ گئے تو ہم تو پاکی ہو جائیں گے اگر ہم اسے ہماری زندگی میں روز شامل کر لے تو. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی اس آپ سے بہتر تب تک نہیں ہوگا جو یہ عمل اس آپ سے زیادہ بار نہ کرے. مطلب اگر آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھا ہے تو دنیا میں کوئی بھی آپ سے بہتر نہیں ہے جب تک وہ اس کو 101 مرتبہ آپ سے زیادہ نہ پڑھ لیں. ماشاءاللہ سے بہت بہترین ہے یہ دعا. اس کے ساتھ ساتھ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اس کا اجر ہے جو شخص یہ پڑھے گا. اس کی تاریخ، اس کی ٹرانسلیشن ہے میں بہت ہی بڑا اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ. جو بھی شخص یہ پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جائے گا. ماشاءاللہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو سجانے کی تیاری کرتا ہے آپ کو زمین میں یہ کلمات دے کر کہ جس نے تمہارے گھر تیار کر رکھا ہے جنت میں، گھر کی سجاوٹ کا سامان یہاں بنا رکھا ہے، تو کیا وہ تمہیں گھر میں داخل نہ کرے گا؟ انشاءاللہ ضرور کرے گا اللہ ہمیں. اور دوسرا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تو میری بہت ہی فیوریٹ ہے اور
ایسا ایک بھی دن نہیں ہوتا ہے جو اس کے اور بھی میری جو پرسنل لسٹ ہے وہ بھی میں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم شیئر کروں گی. ایسا ایک بھی دن نہیں جاتا ہے جس دن میں یہ ریڈ نہ کروں. جو شخص صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ، جس کا مطلب ہے پاک ہے اللہ اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، پڑھتا ہے، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کی ہی برابر کیوں نہ ہوں، اور قیامت کے دن کوئی دوسرا اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا، یہ کہ وہ شخص اس جیسا ہی عمل کرے یا اس سے زیادہ کرے. نیز فرمایا 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت بھاری ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، پاک ہے اللہ بہت عظمتوں والا. تو یہ جو کلمات ہے اگر آپ صبح یا شام میں موسٹلی یہ فجر کی نماز میں جب بھی 2 رکعت سنت پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ یہ پڑھتی ہوں، اور پھر 2 رکعت فرض پڑھتی ہوں، اور سیم طرح کا عمل اسی طرح سے میں عصر کی نماز میں بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، آزمائی ہوئی ہے میری طرف سے. تو یہ تو میں ضرور رکھتی ہوں اپنے ڈیلی لائف میں. ٹھیک ہے، اور ایک ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بارے میں جو آیا ہے، کیا میں تجھے جنت کا ایک خزانہ نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کی ضرور بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی قوت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ. ماشاء اللہ سے جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں تو ہم پورا ٹرسٹ اللہ پر ڈالتے ہیں، اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی پاور نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے اللہ کی قوت کے آگے. ہم کمپلیٹلی خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں. اور میں اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بتاتی چلوں. جب میں 2025 میں اسی سال اپنے عمرہ کے سفر کے لیے گئی تھی، تو جو فرسٹ جمعہ تھا، پہلا جمعہ تھا مکہ شریف میں میرا، تو وہاں پر خطبہ جو ہوتا ہے جمعہ کا، اب میرے پاس وہ ویڈیو بھی ہے، انشاءاللہ سے میں وہ شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ. تو جو جمعہ کے دن کا خطبہ تھا وہ اسی کے ریلیٹڈ تھا. حالانکہ ہمیں تو اتنی اچھی زبان میں وہ عربک پوری سمجھ نہیں آتی ہے، بٹ وہ جو فیل تھا، وہ جو ایٹماسفیئر تھا، جو وائب تھی، ایسا لگ رہا تھا مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، مجھے سب سمجھ آ رہا ہے. اینڈ اس خطبے کے دوران جو بھی 45 منٹ 1 گھنٹے کا خطبہ تھا، مجھے ایسا لگا کہ ہم نے جب وہ امام صاحب پڑھتے تھے یہ ہم بھی لوگ وہاں پہ اسے ریپیٹ کرتے تھے. اینڈ وہ پاور کے ساتھ، وہ پیشن کے ساتھ ہم کہتے تھے نا لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسا لگ رہا تھا کہ کائنڈ آف تلبیہ ہی ہے وہ، کہ میں نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی سپریم پاور ہے ہی نہیں، کسی کے پاس وہ قوت ہے ہی نہیں. جب آپ یہ چیزیں بولتے ہو نا تو آپ کے دل دماغ پہ وہ چیز کا اثر ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بول کیا رہے ہو، آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہو. ہر لحاظ سے آپ بات کریں اور صرف پڑھنے کے لیے ایسے ہی نہیں پڑھ لیا جاتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے کوئی. وہ میننگ کو اپنے دماغ میں، تصور میں لائیں، اپنے جذبوں میں لائیں، اور اللہ کو اس طرح سے طاقتور اپنے دل دماغ میں فیل کریں. کیونکہ اللہ تو ہے، بے شک ہے، لیکن ہم اس سے واقف نہیں ہیں نا، ہم ان کی پاور سے ابھی بھی واقف نہیں ہیں. ہم گڑ گڑا کے مانگتے ہیں لیکن اس کی پاور سے واقف نہیں ہیں کہ اللہ تو نواز دے، تو کن کہہ دے تو میرے بن جائیں سارے کام. تو اس طرح سے اسے اس جلال، جس رتبے کا وہ مالک ہے وہ رتبہ اسے دیا جائے. انشاءاللہ دیکھیے گا آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. پھر 5واں ہے، یہ ہم آخری رکھتے ہیں، جنت کا سوال کرنا اور آگ سے پناہ مانگنا.
یہ تو ہمیں روز ہی کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو جو شخص 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 بار دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتا ہے تو آگ کہتی ہے اے اللہ اسے آگ سے بچا لے۔ ماشاء اللہ۔ تو آپ لوگوں کو یہ بھی پڑھنا چاہیے جنت کا سوال کرنے کے لیے، یا تو آپ ایسے اردو میں بھی کہہ سکتے ہو یا عربک میں ہے اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں یا جنت مانگتی ہوں۔ اور آگ سے بچنے کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم جو دعا ہے آگ سے بچنے کی وہ ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ میں دوزخ سے پناہ مانگتی ہوں تیری۔ تو یہ ایک چیز، آپ یہ 5 چیزیں انشاءاللہ سے آپ کی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، آپ خود بھی بہت فرق دیکھیں گی اور خود بھی آپ اچھا محسوس کریں گے دن بھر۔ ایسے یہ ساری چیزیں بولنا اللہ سے بات کرنے کے مترادف ہے، ایسا میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا، جنت کا سوال کیا، دوزخ سے پناہ مانگی، اللہ کو کہا کہ اللہ تیرے سوا کوئی پاورفل ہی نہیں ہے، اس کی پاکی اور بزرگی بیان کی، اس کے واحد ہونے کا اقرار کیا۔ تو جب میں اتنی اللہ تعالیٰ سے حمد و ثنا کروں گی یا اتنا اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھوں گی تو اللہ مجھے خالی ہاتھ جانے دے گا؟ آپ کو لگتا ہے اللہ مجھے خالی ہاتھ جانے دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو آپ لوگ بھی ضرور اس چیز کا استعمال کیجئے۔ دیکھیں ابھی صرف 5 ہوئی ہے، ایسی 100 سے بھی زیادہ اذکار ہیں جو میں انشاءاللہ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ دھیرے دھیرے اسے ایڈ کریں۔ اگر آپ آج 5 نہیں ایڈ کر پاتے ہیں تو آپ ایک ہی ضرور کیجیے گا، اور ضرور ایڈ کیجیے گا آپ کی لائف میں، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیا ڈفرینس دیکھا، یا پھر آپ کو کیسا فیل ہوا وہ پڑھنے کے بعد، وہ اس جذبے کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ نے کیسا فیل کیا، کیا کیفیت تھی آپ کی، اور آپ کو یہ اچھا لگا یا نہیں، پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اینڈ اگر اچھی لگے میری یہ کوشش آپ لوگوں کو تو ضرور لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا میرا چینل، اینڈ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا میں یہ نیکسٹ ویڈیو اور کروں، آپ جاننا چاہیں گے کہ 6 پوائنٹ پہ کیا ہے، اینڈ آگے کس طرح سے ہم آگے بڑھیں اس چینل کو لے کر یا اس احادیث اور سورہ کو لے کر۔ تو آپ مجھے ضرور مجھ سے کنیکٹ کیجیے اور مجھے ضرور بتائیے گا۔ اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے، انشاءاللہ ہم کل پھر ملیں گے، اینڈ فی الحال کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، may Allah bless you all، اللہ حافظ۔